السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک سوال لے کر حاضر ہوں جو کہ اکثر و بیشتر ایتھیسٹس کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ سوال ہے ہیز دا مین کریٹڈ دا کنسیپٹ آف گاڈ؟ کیا انسان نے خدا کا تصور ایجاد کیا؟ ایتھیسٹس کا کہنا ہے یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے انسان اس کی توجہ ایکسپلینیشن کرنا چاہتا تھا پرانے زمانے میں، اس وجہ سے اس نے خدا کے تصور کو ایجاد کر لیا۔ پہلے زمانوں میں انسان کا علم محدود تھا، اس وجہ سے اسے کائنات کی توجہ یعنی ایکسپلینیشن کا یہی تصور ملا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مان لیا جائے کہ اسے کوئی خدا چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرینچ فلاسفر اینڈ سوشالوجسٹ اگست کومیٹی کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے فکری ارتقاء کی تاریخ 3 ادوار پر مشتمل ہے، یعنی انسان کی جو انٹلیکچول ایوولوشن ہوا ہے اس کے 3 فیزز سٹیجز پر مشتمل ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا مرحلہ وہ تھا جب انسان نے خدا کے تصور کے ذریعے کائنات کی ایکسپلینیشن کی، کائنات کی توجیہ کی۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جب متعین خدا یعنی اسپیسیفک خدا کا تصور باقی نہ رہا، مگر خارجی عناصر کا حوالہ دیا جاتا رہا، یعنی ایکسٹرنل ایلیمنٹس کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا جب واقعات کی توجیہ ایکسپلینیشن ایسے اسباب سے کی جانے لگی جو مطالعہ اور آبزرویشن کے عام قوانین کے روح سے معلوم ہوتے ہیں آج۔ تو اسی طریقے سے ملحدین کا کہنا ہے کہ خدا کا وجود حقیقت میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ سائنسدانوں نے ایسے قوانین دریافت کر لیے ہیں جن کی مدد سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے۔ اب ضرورت نہیں رہی کہ خدا کے تصور کے ساتھ جڑا رہا جائے، بلکہ ہمیں فطرت کے ان قوانین کا علم ہو چکا ہے جن کی مدد سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ جیسے پہلے انسان سمجھتا تھا کہ سورج طلوع و غروب ہوتا ہے، اس نے ایک خدا فرض کر لیا، مان لیا، جو سورج کو نکالتا اور غروب کرتا ہے۔ جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ سورج طلوع و غروب نہیں ہوتا، بلکہ زمین گردش کرتے ہوئے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اب اس خدا کو بھی ماننے کی ضرورت نہیں رہی جو سورج کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ مختلف تصورات ہے ایتھیسٹس کی، ملحدین کی طرف سے، اور اس کا جواب اہل مذہب نے جو دیا ہے، وہ اہل مذہب کہتے ہیں ملحدین نے خدا کے تصور کے ارتقاء سے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ محض ان کی اپنے اندازے ہے، مفروض ہے بس۔ کسی ایسی قطعی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ انسان نے خدا کے تصور کو خود سے ایجاد کر لیا اور انسان کے اپنے وجود سے باہر کی دنیا میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی اہل مذہب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی چیز خود بخود بن گئی اور خود بخود اس طریقے سے کام کرنے لگ گئی جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر خود ہی وجود میں آ جائے اور کام کرنا شروع کر دے، یا درخت خود ہی کٹے اور ایک کشتی کی صورت اختیار کر لے اور وہ کشتی خود ہی دریا میں اتر کر سفر شروع کر دے؟ جب عام سی چیزوں کا یہ عالم ہے تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ اہل مذہب کہتے ہیں کہ ملحدین نے جو نکات، جو چیزیں خدا کے بارے میں بیان کی ہے وہ محض ان کے دعوے ہیں
جس کا کوئی سائنسی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ حقیقت میں کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ البتہ وہ بس اتنا کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات پر اندھے قوانین، بلائنڈ لاز اور فورسز کی حکمرانی ہے، تو پھر خدا کے تصور کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کے تصور کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان قوانین کو کس نے بنایا اور نافذ کیا؟ جدید سائنسی تحقیقات تو خدا پر ایمان کی ضرورت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ ایک امریکن بایولوجسٹ، ماہر حیاتیات سیسل بوئس ہامان لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں غذا ہضم ہونے اور جسم کا حصہ بننے کے حیرت انگیز عمل کو پہلے خدا کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اب جدید مشاہدے میں وہ کیمیکل پروسیس اور چینجز کا نتیجہ بتایا جاتا ہے، مگر کیا اس کی وجہ سے خدا کے وجود کی نفی ہوگی؟ خدا کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس نے کیمیکل چینجز پروسیسز کو پابند کیا کہ وہ اس قسم کا مفید رزلٹ اس قسم کا فروٹفل رزلٹ نکالے، مفید رد عمل ظاہر کرے؟ غذا انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب خودکار انتظام کے تحت جس طرح مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات بالکل خارج از بحث معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ حیرت انگیز انتظام محض اتفاق سے وجود میں آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مشاہدے کے بعد تو اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ خدا اپنے ان عظیم قوانین کے ذریعے عمل کرتا ہے جس کے تحت اس نے زندگی کو وجود دیا۔ اہل مذہب کا کہنا ہے کہ سائنس کی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، سائنس نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا کہ پہلے جو تفصیلات معلوم تھی ان میں کچھ مزید اضافہ کر دیا۔ ان معلومات میں اضافے کے نتیجے میں خدا کا تصور کسی طرح بھی بیکار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہمیں کسی پروسیس کے بارے میں اضافی معلومات مل جائے تو کیا اس سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے، اس بات کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ اس پروسیس کا کوئی خالق موجود نہیں، وجود میں لانے والا موجود نہیں؟ اہل علم میں سے ایک اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ سائنس نے کائنات کے بارے میں انسان کے یعنی آبزرویشن کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ کون سی فطری قوانین ہیں جن میں یہ کائنات بندھی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور جس کے تحت وہ حرکت کر رہی ہے، موومنٹ کر رہی ہے۔ مثلا پہلے آدمی صرف یہ جانتا تھا کہ پانی برستا ہے، مگر اب سمندر کی بھاپ اٹھنے سے لے کر واٹر ویپر سے اٹھنے سے لے کر بارش کے قطرے زمین پر گرنے تک وہ پورا عمل انسان کو معلوم ہو گیا ہے، جس کے مطابق بارش کا یعنی واٹر سائیکل جس کے ذریعے وجود میں آتا ہے، وہ اس واٹر سائیکل کے بارے میں پوری انفارمیشن اب انسان کو حاصل ہے۔ مگر یہ ساری دریافتیں صرف واقعہ کی تصویر ہے، وہ واقعہ کی توجیہ نہیں ہے، ایکسپلینیشن نہیں۔ سائنس نے یہ نہیں بتایا یا سائنس یہ نہیں بتاتی ہے کہ
फितरत के कवानीन कैसे कवानीन बन गए, वो कैसे इस कदर मुफीद शक्ल में मुसलसल तौर पर ज़मीन व आसमान में कायम है और इस सेहत के साथ कायम है कि इनकी बुनियाद पर साइंस में कवानीन मुरतब किए जाते हैं, लाज बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। हकीकत यह है कि वो फितरत जिसको मालूम कर लेने की वजह से इंसान ये दावा करने लगा कि उसने कायनात की तौजी दरियाफ्त कर ली, वो महज धोखा है। ये एक गैर मुतल्लक बात को, इर्रेलेवेंट चीज को, इर्रेलेवेंट बात को सवाल का जवाब बनाकर पेश करना है। जो सवाल का जवाब है ही नहीं, उसी बात को सवाल का जवाब बनाकर पेश करना है। ये दरमियानी कड़ी को आखिरी कड़ी करार देना है, यानी तफसीलात को आखिरी वजूद में लाने वाला करार देना है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि किसी मशीन के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो चल रही है, ढक्कन ऊपर लगा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि ये मशीन चल रही है। अगर ढक्कन उतार दिया जाए तो हम देखेंगे कि बाहर का चक्कर किस तरह एक और चक्कर से चल रहा है और वो चक्कर किस तरह दूसरे बहुत से पुर्जों से मिलकर हरकत करता है। यहां तक कि वो हो सकता है कि हम इसके सारे पुर्जों और इसकी पूरी हरकत को देख लें, मगर क्या इस इल्म के माना यह है कि हमने मशीन के खालिक और उसके सबब हरकत का राज भी मालूम कर लिया? क्या किसी मशीन की कारकर्दगी को जान लेने से ये साबित हो जाता है कि वो खुद ब खुद बन गई है और अपने आप चली जा रही है? अगर ऐसा नहीं है तो कायनात की कारकर्दगी की बाज झलकें देखने से ये कैसे साबित हो गया कि ये सारा कारखाना अपने आप कायम हुआ और अपने आप चला जा रहा है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।